السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ بزرگ و برتر، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، جس طرح مالک کائنات خالق ارض و سما کی شان کے لائق ہے۔ درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ، اور آپ کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی آل پہ، اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے ماننے والے مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالہ سے اور اس میں کرنے والے اعمال جو مسنون ہیں ان کا مختصر تذکرہ کیا، اور آخر میں جو رمضان کا بہت بڑا عمل ہے آخری عشرہ کا، جس عمل کو عمل اعتکاف کہتے ہیں، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ بھی ہے اور سنت مؤکدہ کفایہ بھی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ سے پہلے بھی یہ جو اعتکاف ہے اللہ کی اپنے بندوں کے لیے محبوب عبادت تھی، اور شریعت اسلامیہ میں بھی اس کو رائج نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی، اور رہتی دنیا تک اس اعتکاف کو اگرچہ یہ نفلی ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس اعتکاف جیسی عبادت کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے لیے اپنے بندوں کی طرف سے پسندیدہ عبادت جو ہے وہ سمجھا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی شریف میں رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اماں جی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ کائنات مریم اسلام صلوات اللہ علیہ وسلامہ
وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے حتیٰ توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد یہ سنت آپ کی ازواج مطہرات تا حیات کرتی رہیں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متواترہ اور کفایہ بھی ہے۔ لہٰذا جن حضرات کے لیے آسانی ہو ان کو یہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، یہ قدیم زمانہ سے اللہ کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ جد الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دور سعید کو اگر دیکھا جائے تو رب العالمین نے ان کو بالخصوص یہ حکم فرمایا تھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کے کیا کہنے، 14,000 انبیاء رب العالمین نے آپ کی نسل سے پیدا فرمائے، اور اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ نے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، باپ اور بیٹا نے دونوں نے اللہ کا گھر بنا لیا، اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پھر اللہ حکم الحاکمین نے باپ اور بیٹے سے ایک عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، ایک عہد کرو۔ اللہ جی کرتے ہیں، کون سا عہد ہے؟ فرمایا أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ تم باپ بیٹا جب تک زندہ رہو میرے گھر کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ سونپ دے اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ کس لیے میرے گھر کی دیکھ بھال کرو گے، صفائی ستھرائی کرو گے، اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالو گے؟ للطائفین، جو طواف کرنے والے یہاں آئیں گے ان کے لیے سہولیات پیدا کرو گے۔ والعاکفین، جو میرے اس محترم اور مقدس گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کی میزبانی کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے۔ والرکع السجود، اور جو دیگر عبادات جو رکوع و سجود پہ مشتمل ہیں ان کے لیے بھی تم یہاں پہ آسانیاں پیدا کرو گے۔ یہ اتنی قدیم عبادت ہے اعتکاف کہ حرم پاک میں بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام سے رب العالمین نے اس کا اہتمام کروایا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، جو بھی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہوتی ہے شیطان ساتھ ساتھ اس کو غیر اللہ کے لیے بھی ایجاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو جب حکم ہوا تب آپ کو نبوت مل چکی تھی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دیا ہوا تھا، بیت اللہ شریف بھی بن گیا تھا، لیکن یہ تو اس سے پہلے کی عبادت ہے جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہوئی تھی۔ لیکن شیطان کے پیروکار اور جہالا جو لوگ ہیں وہ یہ شکل غیر اللہ کے نام کی کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اس گھرانے میں یہ کام بھی دیکھا، بالخصوص جو ان کے آستانے ہوتے تھے ان کے اوپر
گدی نشین اور عام لوگ منتیں مانگتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے وہاں اعتکاف کیا کرتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت پہلے سے ودیت کی ہوئی تھی، نبوت سے پہلے بھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کیونکہ ہم جانتے تھے ہم نے اپنے ابراہیم سے کیا کام لینا ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، قوم سے، اپنے باپ سے، گھرانے سے، قبیلے سے، اہل علاقہ سے سوال کیا، یہ کیا عجیب بات ہے ان آستانوں پہ، ان شبیہیوں کے آگے تم اعتکاف کرنے بیٹھے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قالوا، انہوں نے کیا کہا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا ان کا اعتکاف کرتے رہتے تھے، مجاور بن کے یہاں بیٹھے رہتے تھے ان آستانوں پہ، ہم بھی یہ کرتے. یہ دوسرے مقام پہ رب العالمین نے، سورہ انبیاء ہے، اور دوسرے مقام پہ سورہ شعراء کے اندر رب العالمین نے اس مضمون کو دوبارہ اس کی یاد دہانی کرائی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ یہ کیا چکر ہے بھائی، اللہ کو چھوڑ کے تم ان آستانوں پہ مجاور بنے بیٹھے ہو، ان کا اعتکاف کرتے ہو. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم اسی لیے ہم بھی انہی کا اعتکاف کرتے ہیں. عبادت بڑی پیاری ہے، عبادت بڑی اللہ کی محبوب ہے، لیکن جب اس کا رنگ بدل جاتا ہے بندے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے پہ لے آتی ہے. تو پھر انسان جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے بغیر نہیں رہ سکتا، الا کہ وہ توبہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب کی ملاقات کے لیے گئے تو یہ ظالم پیچھے سامری ظالم کے ہتھے چڑھ گئے اور اس نے بچھڑا بنا دیا قوم کے زیور سے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھانے بجھانے لگے، لیکن قوم باز نہ آئی. کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، سورہ طٰہٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم تو اسی کے آگے اعتکاف میں بیٹھے رہیں گے. ہارون تم جو جی چاہے کر لو. سامری نے کہا ہے کہ یہ تمہارا مشکل کشا ہے اور اس کے آگے ہم نے اعتکاف کرنا ہے، ہماری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کا اعتکاف غیر اللہ کے نام پہ ہو تو وہ ظلم کہلاتا ہے، اور اللہ کے نام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور ایک دل میں ولولہ لے کر، ایک ہی تڑپ لے کر، اور ایک ہی جذبہ لے کے، اور مقصد وحید جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے. اصل میں اس پورے رمضان المبارک کا خلاصہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کا خلاصہ کیا ہے یہ انشاءاللہ جب آئندہ جمعہ پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے. تو یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب ابو سعید، مدینہ شریف کا ماحول تھا، فرماتے ہیں سامنے نخلستان ہے، آئیں ذرا وہاں پہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ بھی ساتھ کریں گے، ایک دوسرے سے احادیث بھی سیکھیں گے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس کھجوروں کے باغ میں چلے گئے، اچھا ماحول تھا، ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، پکا ہوا پھل تھا. وہاں پہ بیٹھ کے
احادیث پہ مذاکرہ کرنے لگ گئے۔ تو ابو سلمہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ابو سعید اعتکاف کے متعلق آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی حدیث آپ کے پاس ہو تو وہ ضرور مجھے سنائیے گا۔ تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس فرمائش پہ وہ حدیث سناتے ہیں، میں آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف عشر الاول من رمضان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کی غرض سے کہ وہ مجھے مل جائے، تو سب سے پہلے جو اعتکاف کیا وہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کا کیا۔ اللہ کی طرف سے ابھی رہنمائی نہیں ہوئی تھی کہ وہ رات کس عشرہ میں آتی ہے، تو یہ اعتکاف شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں کیا، اور پھر ثم اعتکف العشر الاوسط، جبکہ لیلۃ القدر نہ ملی، بلکہ ایک حدیث میں ہے جبریل امین نے آ کے عرض کی آقا لیلۃ القدر آگے ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال کیا کیا، رمضان المبارک کے درمیانے عشرہ میں اعتکاف کیا، اور پھر جب 20ویں رات مکمل ہو گئی، یعنی 21ویں کی رات آنے والی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثم اطلع راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتکف شریف سے پردہ ہٹا کے سر مبارک باہر نکالا، اور اپنے اصحاب و احباب جو آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، انی اعتکف العشر الاول التمس هذه اللیلہ ثم اعتکف العشر الاوسط، تمہیں پتہ ہے میں نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرہ کا اعتکاف بھی کیا ہے لیکن مجھے نہیں ملی، پھر اس کی جستجو میں میں نے تمہارے ساتھ یہ دوسرے عشرہ کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ اب ہمارا اعتکاف تو مکمل ہو گیا، لیکن فأتیت، میرے پاس اللہ کا ہرکارہ آیا ہے، جبریل علیہ السلام، فقیل علی، اور مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، انہا فی العشر الاواخر، آقا اللہ فرماتے ہیں جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ نہ پہلے عشرہ میں ہے نہ دوسرے عشرہ میں ہے بلکہ وہ تیسرے عشرہ میں ہے۔ لہذا میرے ساتھیوں، فمن اعتکف معی، جو بندہ میرے ساتھ اس وقت معتکف کے اندر موجود ہے، یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہے، فلیعتکف العشر الآخرہ، اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ ہی رہے، اپنے اعتکاف کو ختم نہ کرے۔ اب ہم آخری عشرہ کا اعتکاف بھی کریں گے۔ آخری عشرہ کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کے ساتھ کیا، اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا، فقد اریت هذه اللیلۃ، خوشخبری یہ ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے وہ رات مجھے دکھا دی ہے، ثم انسیتها، پھر اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے مجھے بھلا دی ہے، لیکن میں نشانی بتائے دیتا ہوں تمہیں۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء و تین من صبیحتها، اس رات کی صبح کو، یعنی اگلی صبح جو ہوئی، اس دن کو میں نے سجدہ کیا خواب کی حالت میں، تو میں سجدہ کر رہا تھا پانی اور مٹی کے اندر، لہذا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، لہذا تم اس کو آخری عشرہ میں ہی تلاش کیا کرو، اور آخری عشرہ کی بھی ہر تاک رات میں اس کو تلاش کیا کرو۔ سارے آخری عشرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر یہ رات تمہیں ملے گی۔ اب راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وضاحت فرماتے ہیں، قال
فمطرت السماء هذه الليلہ، ہوا یہ کہ فمطرت السماء، رات کو، اس رات کو بارش برسی جو لیلۃ القدر تھی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ بھی، کہ صحابی کہتے ہیں کہ کوئی بادل نہ تھا، مطلع بر آلود نہ تھا، بالکل صاف اور شفاف تھا آسمان، اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنا شروع کر دیا تاکہ میرے آقا کا خواب جو ہے وہ سچا ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں فمطرت السماء، آسمان سے بارش برسی، اور وکان المسجد علی عریش، چونکہ مسجد نبوی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دست ختم نبوت سے بنائی تھی، اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی تھی، لہذا فوقف المسجد، وہ مسجد ٹپک پڑی۔ فبصرت عینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرح، اثر الماء والتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہہ مبارک، چہرہ مبارک کے اوپر پانی اور مٹی کے آثار تھے۔ من صبیحتی 21، اور یہ اس وقت رمضان المبارک کی 21ویں کی رات تھی۔ رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ تعالی فی صحیحیہما باتفاق علیہ فی المعنی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کی نشاندہی کی اس رمضان المبارک کو، تو وہ 21ویں کی رات تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی 23ویں کی رات کے متعلق بھی ملتی جلتی حدیث آتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 25ویں کی رات کے متعلق بھی ہے، 27ویں کی رات کے متعلق بھی بڑی شد و مد سے احادیث آتی ہیں، اور 29ویں کی رات کے متعلق بھی احادیث جو ہیں وہ آتی ہیں۔ وہی بات ہوئی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رات دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو بتانے لگے تو دو صحابی آپس میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور اسی وقت میرے آقا فرماتے ہیں میرے ذہن سے اللہ نے اس کا علم ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ شوق، ولولہ اور جذبہ، اس کی تعلیم کو فروغ دیا گیا ہے۔ کوئی ایک رات اس کی عبادت کر لو اور بعد میں ہر کام سے چھٹی کر لو، اسلام یہ درس نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ درس نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا امت کو ابھارنے کے لیے، ان کے جذبے اور ولولے کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بلا دی گئی تاکہ امت محنت کرے۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ جو اعتکاف کرنے کے لیے آ جائے پھر وہ نہ ہی تو کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے اعتکاف کے نکل کے جا سکتا ہے، اپنے معتکف سے نکل کر وہ عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ کوئی فوت ہو جائے تو وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اور اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی وہ نہیں رکھ سکتا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو میں نے شروع میں آیا مبارکہ پڑھی۔ اور وہ مسجد سے بہت 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 ضروری کوئی کام ہو جس سے انسان رہ نہ سکتا ہو، اس کے علاوہ مسجد سے نکل بھی نہیں سکتا۔ تو ایسا کوئی کام ہو جو ضروری آن پڑا ہو تو اس سے اعتکاف ٹوٹتا بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، اعتکاف بھی برقرار رہے گا۔ جو حوائج ضروریاں ہیں انسان کی، ان کی غرض سے یہ باہر نکلے تو ٹھیک ہے۔ روایت کرتی ہیں ام المومنین
اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً، ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ سے کچھ ضروری کام تھا تو بات چیت کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کے اندر آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ فَحَدَّثْتُهُ، میں کافی دیر باتیں کرتی رہی، فَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، آخر کار میں اٹھی اور گھر جانے کے لیے مڑی۔ وقام معي صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ رات کا اندھیرا اور تھوڑا دور جانا تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی صفیہ کو سمجھا کہ ان کو محرم کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے، کھڑے ہو گئے، لیقلبنی، تاکہ مجھے گھر تک چھوڑیں۔ فمر رجلان، جب ہم باہر نکلے تو راستے میں دو بندے من الانصار، انصار مدینہ کے دو بندے ملے۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو وہ تیز تیز چلنا شروع ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا الا رسلکما، بھئی ٹھہر جو، آرام سے چلو، انہا صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ عنہا۔ قالا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہے، چونکہ آپ بھی پاک ہیں ان عیبوں سے، تو ہم آپ پہ شک کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسی بات نہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا او قال شرا، رواہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی فی سننہ و اسنادہ صحیح۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ شک کریں گے؟ فرمایا تمہاری بات نہیں، شیطان ملعون جو ہے وہ انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، تو مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے اندر شیطان میرے متعلق کوئی وسوسہ نہ ڈال دے تو شر نہ پھیل جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کی ذات بھی معصوم ہے، آپ کی بات بھی معصوم ہے۔ وقیل ہی یا ربی، آپ کی زبان اقدس تو وہ ہے جس کی قسم بھی رب العالمین خود اٹھا رہے ہیں، آپ کے ہونٹ شفتائے مبارکہ ہلانے کی قسم رب العالمین اپنے قرآن میں اٹھا رہے ہیں، اس لیے آپ کو تو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ذہن میں یہ بات آئی کہیں ان دونوں کے دلوں کے اندر شیطان کو الٹی سیدھی بات ڈال دے تو یہ بیچارے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ کمال شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے؟ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زید، یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسجد نبوی کے بالکل متصل تھے، ادھر نہیں تھا ان کا گھر، ان کا گھر دور تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کے اندر یہ جو ہے وہاں پہ یہ قیام پذیر تھیں اس وقت۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ ہم نے بھی اپنی خواتین کے متعلق یہ بات کبھی سوچی ہے؟ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے آگے تو پھر سب کوئی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے۔ تو یہ ضروری جو کوئی کام ہو تو اس کے متعلق جو ہے وہ آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آداب بھی اعتکاف کے سکھائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف کیے ہوئے تھے، اور فسمع صوتہم یجہرون بالقراءۃ، جو لوگ دوسرے تھے اعتکاف کرنے والے ان میں سے کچھ لوگوں کی آواز بلند ہو گئی، کس میں؟ باتیں کرنے میں، موبائل پہ گفتگو کرنے میں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرنے میں نہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں۔ فسمع
فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی آواز کو سنا، قرآن کریم ذرا بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فَكَشَفَ السِّتْرَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتکف کا پردہ سرکا دیا، رخ انور صحاب کی طرف، اپنے احباب کی طرف موڑا اور ان کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ الا ان کلکم مناجر ربہ، کس دربار اعلیٰ میں آئے ہوئے ہو، کس گھر میں تم ہو، اللہ کی مسجد تمہاری میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ فلا یوزین بعضکم بعضا، تم جس گھر کے مہمان ہو اس گھر کے مالک کا حکم ہے اور اس گھر کا یہ تقاضا ہے، ادب ہے کہ تم یہاں کے دوسرے کسی مہمان کی اذیت کا باعث نہ بنو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہی کر رہے ہو۔ وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اونچی اونچی قرات کر رہا ہے، یا بیٹھ کے قرآن پاک کھول کے یا زبانی اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے اونچی آواز سے، کچھ بھی ایسا ہو جس سے تمہارے ساتھ والوں کو تکلیف ہو تو وہ تمہارے ثواب کا موجب نہیں بلکہ جرم کا موجب بنے گا۔ عام طور پہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اسی کے ساتھ ہی دو آپس میں گپے ہانک رہے ہیں اس کے پاس، وہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا۔ اتنا پینڈا کیا یار، اتنے کام چھوڑ کے آئے ہو، سارے معاملات ترک کر دیے، یہ 10 دن اللہ کو منانے کے لیے وہ بھی نہ کر سکے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کرنے والے دوستوں سے میں گزارش کروں گا جو مسنون آداب ہیں انہی کے متعلق، سب سے پہلے ہم نمازوں کے علاوہ نماز سنت کا اہتمام کریں گے۔ نماز سنت یہ جس کے متعلق اماں جی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو کوئی شخص جو فرضوں کے علاوہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ سنت یاد رکھیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں نماز سنت، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یہ نوافل ہی ہیں، نفل ہیں، نفل۔ سنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ نفل پڑھنے کا طریقہ ہے۔ سنت کا مطلب طریقہ ہے، سنت رسول ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے یہ نفل پڑھنے کا، اور آپ نے بالعموم ہمیشہ پڑھے ہیں اور اس لیے سنت مؤکدہ ہیں۔ تو لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوئیں تو کیا نفل ہی، فرض نہیں ہیں، زائد ہیں فرضوں سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے دن اور رات میں 5 نمازوں کے ارد گرد جو ہیں، عصر کی نماز کو نکال کے یہ 12 رکعات بنتی ہیں، ذرا گن کے مجھے بتائیے گا۔ فجر سے پہلے 2، اور ظہر سے پہلے، اور ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ 12 رکعتیں جو بندہ فرضوں کے آگے پیچھے پڑھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بونی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کا جنت کے اندر ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھتا بلکہ 4 رکعت پڑھتا ہے تو مزید اللہ تعالیٰ بونس عطا فرما دیتے ہیں، مزید رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حرمہ اللہ علیہ النار، رب العالمین ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اور عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہیں مؤکدہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے
یہ بظاہر تو بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن یہ آسان کام کرنے پہ مستحق کس اجر کے ٹھہر رہے ہیں۔ رحم اللہ کون کہہ رہا ہے یار؟ سرور رسولاں صحابہ ترس جاتے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کرتے وہ پھولے نہیں سماتے۔ اور کیوں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو آنے والی نسلوں کو بھی رب العالمین کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کے چلے گئے۔ رحم اللہ، یار اس پہ اللہ رحم کرے، من صلی اربعا قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ رسول اللہ کی دعا لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ یہ ہمیں بالخصوص اعتکاف والوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سحری کرنے کے بعد صبح کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الفجر فی جماعت، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، ثم قعد، پھر وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ گیا، یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک وہ اللہ کے ذکر اذکار میں لگا رہا، قرآن میں، تسبیح میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ جاری کیا وہ کرتا رہا۔ ثم صلی رکعتین، سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز جو ضحیٰ کی ہے، اشراق کی ہے، 2 رکعت اس نے نماز پڑھ لی۔ اب کانت اجرہ کاجر الحجۃ، کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو رب العالمین 1 حج اور 1 عمرے کا، کس حج اور عمرے کا؟ تامہ تامہ تامہ، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔